السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی وقت کے اعتبار سے اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ مسائل آ رہے ہیں اس میں مسلمانوں کی کیا سوچ ہونی چاہیے، نظریات کیا ہونے چاہیے۔ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کی جو کشمکش انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی کہ حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، خیر و شر کی جو جنگ دنیا میں لگی ہوئی ہے، اس میں ابلیس خود مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ابلیس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقتیں دی ہیں، بڑے اختیارات دیے ہیں، بڑی زندگی دی ہے اور پوری انسانیت کی تاریخ سے وہ واقف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے وہ پیدا ہوا ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک عروج و زوال کو اس نے دیکھا ہوا ہے، قومیں قبائل دیکھے ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے، بڑا تجربہ کار ہے، لیکن وہ خود مقابلے میں کیوں نہیں آتا؟ مسلمانوں سے یا اسلام یا اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک لوگوں کا مقابلہ وہ خود کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس اپنے بازوؤں کے بل بوتے پر کسی مسلمان یا کسی بھی اللہ والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ ایک علاقے میں ایک درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، اس کے آگے جھکتے تھے، اس پر ٹاکیاں لا کر باندھتے تھے۔ وہاں ایک نوجوان تھا، اس کو اس شرک کرنے والوں سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ اس ایسے گندے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک رات کڑھائی لے کر نکلا کہ آج رات اس درخت کو کاٹوں گا۔ تو راستے میں ابلیس انسانی شکل میں ملا اور سامنے آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میاں نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں فلاں فلاں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو ابلیس نے اس کو منع کیا کہ تمہیں میں یہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ تو اس نوجوان نے اس کو گلے سے پکڑ کر زمین پر پھینک دیا اور خوب پٹکا، خوب لڑائی ہوئی، کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھا۔ اس نوجوان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ابلیس ہے، تو اس نوجوان نے اس کو خوب پٹکا، خوب مارا۔ تو اس ابلیس نے آخر میں یہ کہا کہ بھئی تم ایک کام کرو، آج تم یہ نہ کاٹو، اور جب تم اپنے گھر جاؤ گے تو تمہارے گھر میں بستر کے سرہانے کے پاس سونوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی درہم کی ملے گی۔ تو چنانچہ وہ نوجوان سے چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو اس کو واقعی وہاں سے سونے کی بھری ہوئی تھیلی ملی۔ اس نوجوان نے اس سونے کو استعمال کیا۔ جب وہ تھیلی ختم ہو گئی تو پھر وہ نوجوان دوبارہ کلہاڑی اٹھا کے نکلا۔ اب اس مرتبہ نکلا، پھر ابلیس وہ انسانی شکل میں اس کے سامنے آیا اور اس نے کہا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ دونوں میں پھر لڑائی ہوئی۔ اب کی مرتبہ ابلیس نے اس نوجوان کو اٹھا کے زمین پہ پٹکا اور پٹک کر اس کے سینے پر پیر رکھ کر کہا کہ تم پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے، اخلاص والے تھے اور دین کی ترویج کے لیے نکلے تھے، شرک کو روکنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے تم نے پچھلی مرتبہ مجھے گرا دیا تھا۔ اب کی مرتبہ تم اللہ کے لیے نہیں آئے، اس مرتبہ تم سونا لینے کے لیے آئے ہو، مال کے لیے نکلے ہو، اس لیے اس مرتبہ میں نے تمہیں اٹھا کر کے پٹک دیا، لہذا تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ والا ہوگا، اخلاص والا ہوگا، شیطان اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ دنیا اللہ کے ولیوں سے بھری پڑی ہے، بہت لوگ اخلاص والے ہیں، نیک ہیں، لہذا شیطان خود ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسی قوت و اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر غلط راستے پر لائے۔ ہاں البتہ انسانوں کے پاس اس طرح کے اختیارات ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان دوسرے انسان کو ناحق قتل بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ یہودیوں نے بے شمار انبیاء کو شہید کیا۔ چونکہ شیطان خود مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنے پیروکاروں سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے یہ ایلومیناتی اور فری میسن تنظیمیں بنی اور جن کا براہ راست ابلیس کے ساتھ رابطہ ہے۔ وہ ابلیس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی غلامی کرتے ہیں، ابلیس سے ہم کلام ہو کر اس سے ہدایات لیتے ہیں اور اس کی ہدایات کے مطابق وہ تنظیمیں دنیا میں کام کر رہی ہیں۔ دجال کے آنے کے لیے اس دنیا میں راستہ ہموار کر رہی ہیں۔ اسی مقصد کے لیے ایلومیناتی کی بنیاد 1776 کو جرمنی میں رکھی گئی۔ اسی طرح فری میسن خفیہ تنظیم بھی اسی سلسلے میں بنائی گئی
اس کی بنیاد 1717 میں بتائی جاتی ہے۔ اگر ہم قدیم تہذیب پر غور کریں تو اس کا کام اور طریقہ فرعونوں سے جا ملتا ہے جو آج سے 4-5 ہزار سال پہلے گزر گئے۔ لفظ علمناتی کا مطلب ہے علم کی روشنی سے معمور۔ سب کو علمناتی کے لوگ اپنے آپ کو دنیا کے علم سے معمور سمجھتے ہیں۔ ان کے سب پلان خفیہ رکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ عام انسانوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا جینا مرنا سب علمناتی ہوتا ہے۔ بائبل میں شیطان یا ابلیس کا نام لوسیفر بتایا گیا ہے جس کا مطلب ہے روشنی کا لمبردار۔ دراصل شیطان کو لوسیفر اس لیے کہا گیا کہ لوسیفر کے معنی ہیں صبح کا بیٹا، جب وہ اللہ کا فرمانبردار ہوتا تھا۔ یہ تنظیم آج بھی شیطان کو اچھا مانتی ہے اور وہ شیطان کو لوسیفر ہی کہتی ہے۔ شیطان لوسیفر کو علم دینے والا پر نور جانا جاتا ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ لوسیفر ہر چیز کا منبع ہے، ساری روشنی اور سارے علوم کا منبع ہے۔ ان ساری تنظیموں کا اس بات پر ایمان ہے کہ شیطان لوسیفر اچھا ہے اور اس نے اماں حوا کو اچھائی اور برائی کی تعلیم دی، اور وہ پھل جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم اور اماں حوا کو کھانے سے منع فرمایا تھا، ان شیطانی پجاریوں کے مطابق اماں حوا نے وہ پھل کھا کر اچھا کیا کیونکہ وہ خدا جیسی بن گئی تھیں، نعوذ باللہ، جبکہ اسلامی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ البرٹ پائک جو کہ فری میسن کا بنیادی آدمیوں میں سے ایک ہے، 33ویں ڈگری کا فری میسن تھا، اس کی تصویر یہاں آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کل آبادی میں صرف 1% علمناتی ہیں جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ یہ 13 بلڈ لائن خاندان ہیں جو نسل در نسل شیطان کی پوجا کرتے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ یا اوباما علمناتی کے ممبر ہیں تو غلط ہے، کیونکہ یہ لوگ ابھی کسی کو اپنی خفیہ تنظیم میں شامل نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کو اپنی تنظیم کا ایک مہرہ بنا کر رکھتے ہیں اور اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں، اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں، دور ہونا چاہتے ہیں، مالدار ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں کوئی بڑا عہدہ لینا چاہتے ہیں، وہ شیطان سے سودا کرتے ہیں، اپنی روح بیچ دیتے ہیں اور ہمیشہ علمناتی اور فری میسن کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ وہ جیسا کہتے ہیں انہیں ویسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ممبر علمناتی کا کسی قانون، کسی حکم پر عمل سے انکار کر دے یا اس کے خلاف ورزی کرے تو اسے عبرتناک سزا دی جاتی ہے، خطرناک طریقے سے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ علمناتی کے 13 نسلیں بینک آنرز، سیاستدان، دنیا کے مشہور لوگ، الیکٹرانک میڈیا کے لوگ اور اس طرح کے بہت سارے تنظیموں کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ ان کا مطلب دنیا میں تمام مذاہب، خاص طور پر اسلام کو عملی طور پر بالکل ختم کرنا ہے۔ نام کا اسلام رہ جائے یا صرف کتابوں میں رہ جائے، عملی نہ ہو۔ مسلمان ہوں تو صرف نام کے ہوں، عملی نہ ہوں، تاکہ ساری بنی نوع انسان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر دجال کو خدا مان لیں۔ یہ لوگ 80 سے 90% دنیا پر کنٹرول کر چکے ہیں۔ اسی فیڈرل بینک سے قرضہ لے کر امریکہ ان کا غلام بن چکا ہے اور دنیا ان کی غلام بن چکی ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ امریکہ کے تمام صدور ان کے ہاں گائے بھینس سے یا جانوروں کی حیثیت سے کم نہیں ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ 13 خاندان کٹر یہودی ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ یہودی کسی طور پر مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ ان کی ذہنیت ہمیشہ شیطانیت کی رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شیطان نے اپنی عبادت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ یہ لوگ بظاہر اچھے اچھے کام کرتے ہیں، انسانیت کی آسائش و فلاحی کا کام کرتے ہیں، لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں، ان کا بھروسہ حاصل کرتے ہیں، لیکن پس پردہ ان کے مقاصد شیطانیت کو پروان چڑھانا ہوتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں انسانیت نے جو مختلف نفرتوں کے بیج بو دیے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت میں، لوگوں کو مختلف عقائد اور مختلف تنظیموں میں، مختلف نظریات میں
بانٹ دیا ہے کہ صرف ہم حق پر ہیں باقی ناحق ہیں، تو ایک نہ ایک دن ان میں جنگ ضرور ہوگی۔ ہم نے مدتوں کی محنت سے اس انسانیت کے دماغ کے جینیٹک کوڈ میں یہ شامل کر دیا، وہ جاہل ہے، وہ بدتمیز ہے، یہ وحشی ہے، یہ اجٹ ہے، یہ گنوار ہے، یہ مجھ سے نیچ ہے، یہ تمہیں مار دے گا، اگر تم نے اس کو نہ مارا یہ انسانیت کا دشمن ہے اور تم فاتح ہو۔ اور اس طرح ہوگا کہ ایک نہ ایک دن انسان کے ہاتھوں بٹن دبے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اور اس پر انہوں نے باقاعدہ ایک نیشن کے مسائل پر اسٹڈی کی ہے۔ پورے اس انسانی معاشرے میں ہم نے اتنے عرصے سے دن رات محنت کر کے بیج بوئے ہیں، نفرت کے بیج بوئے ہیں، ان کو پالا ہے، ایک دم بٹن دبے گا اور سب تباہ ہو جائے گا۔ یہ اس وقت انسانی صورتحال ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، اور اس دور سے پہلے اس دور کی بادشاہت کس کے پاس ہوگی، اس دور میں سکہ کس کا چلے گا، اس دور میں قانون کس کا ہوگا۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے ہم نے اس پیغمبر کو بھیجا کہ دنیا کے تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے۔ ایک ہے بندے کی تدبیر، ایک ہے اللہ رب العزت کی تدبیر۔ صرف اللہ رب العزت کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے۔ جو بھی اللہ کی تدبیر کے مطابق زندگی گزارے گا اور اللہ کی تدبیر سے میل کھا جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ باقی سب جھوٹی عملی زندگی ہے، ناکام زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اللہ کی تدبیر سے میل کھانے والی زندگی کو اور کامیابی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو آگے شیئر کریں، پوری ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو نئی ویڈیو فوراً مل جایا کرے۔ اللہ آپ لوگوں سے خوش ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔